خلیفہ ہارون الرشید اپنی ملکہ زبیدہ کے ہمراہ شطرنج کھیل رہا تھا۔ بہلول بھی قریب بیٹھا تھا۔ اسی وقت چوبدار نے صدا دی، ایک شکاری باریابی کی اجازت چاہتا ہے۔ اجازت ہے، ہارون نے اجازت دی۔ شکاری اندر آیا اور زمین چوم کر بولا، میں خلیفہ کے لیے ایک بہت عمدہ مچھلی لے کر آیا ہوں۔ ہارون نے زبیدہ سے کہا، یہ انعام کی آس میں میرے پاس یہ ہدیہ لایا ہے، اسے انعام میں 4000 درہم دے دیے جائیں تو کیا مناسب رہے گا؟ زبیدہ بولی، نہیں علی جا، شکاری کا یہ منصب نہیں کہ اسے اتنا زیادہ انعام دے دیا جائے۔ آپ فوجیوں اور معزز شہریوں کو بھی انعام و اکرام عطا کرتے ہیں، اگر آپ انہیں اس سے کم دیں گے تو وہ شکوہ کریں گے کہ ہم شکاری کے برابر بھی نہیں۔ اگر زیادہ دینے کی رسم پڑ گئی تو خزانہ خالی ہو جائے گا۔ یہ بات ہارون کے دل کو لگی اور وہ بولا، مگر اس کو کچھ تو دینا ہے۔ تو آپ اس طرح کریں، شکاری سے پوچھیں کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ۔ اگر وہ کہے مادہ ہے تو کہیں نہیں، یہ پسند نہیں، اور اگر وہ کہے نر ہے تو وہ بھی آپ کہہ دیں کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اس طرح وہ مچھلی واپس لے جائے گا اور انعام بھی نہیں دینا پڑے گا۔ زبیدہ نے تجویز پیش کی۔ بہلول نے آہستگی سے کہا، شکاری اتنی دور سے بڑی آس لے کر آیا ہے، یہ مناسب نہیں کہ ملکہ کی باتوں میں آ کر آپ اسے نامراد لوٹا دیں اور وہ رنجیدہ ہو۔ ہارون نے بہلول کی بات پر توجہ نہیں دی اور چوبدار سے بولا، شکاری کو ہماری خدمت میں پیش کرو۔ شکاری قریب آیا تو ہارون نے سوال کیا، شکاری کیا تو بتا سکتا ہے یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ شکاری تعظیماً جھکا اور بولا، علی جا، نہ یہ نر ہے نہ مادہ، یہ مچھلی تو مخنث ہے۔ ہارون نے بے ساختہ ہنسا اور بولا، تمہاری حاضر جوابی ہمیں پسند آئی، تمہیں 4000 درہم انعام میں دیے جائیں گے۔ حضور کا اقبال بلند ہو۔ شکاری درہم لے کر دعائیں دیتا ہوا رخصت ہوا۔ جب وہ محل کی سیڑھیاں اتر رہا تھا تو ایک درہم زمین پر گر پڑا۔ شکاری رک گیا اور اس نے درہم اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ ہارون اور زبیدہ بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ زبیدہ بھی اتنی رقم جانے پر افسردہ سی تھی۔ ہارون سے بولی، علی جا، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ شکاری کس قدر لالچی اور کمینہ ہے، اس نے ایک درہم بھی نہیں چھوڑا، کیا حرج تھا اگر اسے محل کا کوئی اور ملازم ہی اٹھا لیتا؟ ہارون کو بھی ملکہ کی بات لائق توجہ محسوس ہوئی۔ اس نے پکار کر کہا، شکاری کو بلایا جائے۔ قریب بیٹھے ہوئے بہلول نے دبی زبان میں کہا، علی جا، ملکہ کے کہنے پر شکاری کو نہ روکیے۔ ہارون نے توجہ نہیں دی۔ تب تک چوبدار شکاری کو بلا لایا اور ہارون کی خدمت میں پیش کیا۔ ہارون بولا، اے سیاد، ہمیں تیری یہ حرکت بہت ناگوار گزری ہے کہ تیرے پاس 4000 درہم موجود ہیں۔ اگر ان میں سے ایک گر گیا تھا تو نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ اسے چھوڑ دے، شاید وہ کسی غریب کو مل جائے اور وہ اس سے اپنا کام نکال لے۔ شکاری تعظیماً جھکا اور بولا، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ امان ہے۔ ہارون نے امان دی۔ شکاری مؤدب لہجے میں بولا، حضور، یہ ناچیز پست فطرت نہیں بلکہ نمک کی قدر کرنا جانتا ہے۔ میں نے اس لیے وہ درہم اٹھا لیا تھا کہ اس کے ایک طرف آیات قرآنی کندہ ہیں اور دوسری جانب آپ کا اسم گرامی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ زمین پر پڑا رہے اور کسی کے پاؤں تلے آ جائے اور بے ادبی ہو۔ خلیفہ کو اس کی حاضر جوابی نے محظوظ کیا۔ اس نے خوش ہو کر حکم دیا، شکاری کو 4000 درہم اور دیے جائیں۔ شکاری رخصت ہو گیا تو بہلول نے کہا، علی جا، کیا میں نے آپ کو نہیں روکا تھا کہ شکاری کو واپس نہ بلائیں؟ ہارون ہنسا، بہلول، آج تو میں نے تجھ سے بھی زیادہ دیوانگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تم نے مجھے دونوں بار روکا لیکن میں نے توجہ نہیں دی۔
اور ملکہ کی باتوں پر کان دھرنے کا یہ نقصان ہوا کہ 4,000 کی بجائے 8,000 درہم خزانے سے گئے۔